چند قیمتی باتیں، علمی باتیں جس سے قرآن سمجھ آئے، جس سے قرآن پر عمل کرنا اور کرانا آسان ہو جائے، وہ باتیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ میری عادت ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں، قیمتی بات کروں، علمی بات کروں، باحوالہ بات کروں۔ پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویڈیوز مختصر ہوں، لیکن آج جو میں باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہیں قرآن سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول یعنی قرآن پاک کا نازل ہونا خاص موقعوں پر ہوتا ہے، خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خاص معاملات کے لیے ہوتا ہے، لیکن قرآن ابدی کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے، قیامت تک رشد و ہدایت کی پیکر کتاب ہے۔ اس قرآن کے بعد ہدایت کے لیے آسمانی کتاب کوئی نہیں آئے گی، صحیفے کوئی نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام نہ آئے گا، نہ کوئی لانے والا ہوگا۔ اس کا نزول یعنی نازل ہونا خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ اس حکم میں بعض کچھ احکام قرآن میں ایسے ہیں جو خاص وقت کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ بھی حکم عام ہی ہوتے ہیں، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، یا جتنے غیر مسلم طبقات ہیں، قیامت تک سب کے لیے قرآن پاک رشد و ہدایت کا پیغام بر ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول، پھر قرآن پاک سمجھ نہ آئے تو قرآن کی تشریح قرآن سے، قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے۔ ادھر ایک آیت سمجھ نہیں آئی تو دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو، دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا، قرآن سمجھنا عمل کرنا آسان ہو جائے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل، آپ کی سنت قرآن پاک سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کی یہ شان تھی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کی زبان پر جب بھی بولے جاتے تھے تو وہ وحی الہی ہوتی تھی۔ میں اپنے ایک عالمانہ انداز گفتگو کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ آپ کو بھی اتنی شان کے باوجود یہ اجازت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں، یا اس میں کوئی کمی کر دیں، یا اس میں کوئی زیادتی کر دیں، یا اس کا مطلب اور مقصد کوئی تھوڑا سا آسان بیان کر دیں۔ بلکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے میرے پیغمبر میرے احکام کھول کھول کر بیان کریں اور کسی کی بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ شان ہے قرآن کی، اور یہ شان ہے پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کی، کہ آپ نے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی بلکہ پوری کرنے کا حق ادا کیا، اور اس پر 1,24,000 صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ کے پاس جو احکام آئے آپ نے ان کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے امام الانبیاء کے شاگردوں کو دیکھو، امام الانبیاء کے جانثار، پیروکار، جانیں نشاور کرنے والے، گھر قربان کرنے والے، بچے ذبح کرنے والے، آپ کی پلک کے اشارے پر سب کچھ لٹا دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کچھ لوگ تو ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اپنا ہی برا کرتے ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے گواہ صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے گواہ صحابہ، آپ کی ساری زندگی کے ہر لمحے کے گواہ صحابہ، پھر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو، قرآن سمجھ آ جائے گا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری۔ پھر بھی دین سمجھ نہ آئے تو پھر فقہ کرام ہیں، اور فقہ کرام وہ اتھارٹی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد اور استنباط کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، وہ چار ہیں: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہ میں ابتدا میں کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ ہر ویڈیو میں اس لیے ہر بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ سننے والوں پر کہیں یہ بات گراں نہ گزرے کہ ہر بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ میری عادت دوبارہ باتوں کو دہرانے کی نہیں ہے، قرآن سمجھانے کی ہے۔